میں دستخط نہ کر سکیں اپنے اندرونی حالات کی وجہ سے، اور ہم ان کی سچویشن کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ کہا لیکن جو قطر ہے اور سعودی عرب ہے وہ تو فوری دستخط کرے اور اس سے شروع کرے، کیونکہ اصل میں یہ جو جملہ ہے اس میں کوئی ایسا ملک نہیں جس میں صدر ٹرمپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ سائن نہ کر سکے، کیونکہ اس میں پیچھے جو ملک ہیں وہ ترکی اور پاکستان ہے۔ ترکی پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل کے بہت قریب ہے ان ٹرمز آف ریاستی جو ان کا کوارڈینیشن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ بزنس بھی کرتے ہیں۔ تو پھر ایک رہ گیا پاکستان، تو پاکستان کے اندرونی حالات جو ہیں وہ تبھی تک ہیں جب تک سعودی عرب اس پر دستخط نہیں کرتا۔ اور عاصم منیر صاحب نے میرے خیال میں، یہ میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے لیکن میرا تجزیہ ہے، صدر ٹرمپ کو یہ بتایا بھی ہوگا کہ اگر سعودی عرب سائن کرے تو میں کرنے کو تیار ہوں، اگر آپ نے ہم سے سائن کروانے ہیں تو پہلے سعودی عرب سے کر لیں، کیونکہ پھر یہاں کے علماء ممبر سے اس چیز کے فضائل بیان کریں گے کہ جب سعودی عرب نے اس پر دستخط کر دیے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں۔ اس لیے سچویشن بڑی کلیئر ہے، پاکستان آلریڈی پاکٹ میں ہے، اس لیے انہوں نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دے دی۔ بہت سارے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے لیے جگہ رکھی، کوئی جگہ نہیں رکھی پاکستان کے لیے، پاکستان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میں یہ کوئی منفی بات نہیں کر رہا، پروپیگنڈا نہیں کر رہا، آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ اگر سعودی عرب کو اس سارے معاملے میں گرانے میں کامیاب ہو گئے، مطلب کہ ان سے سگنیچر لینے میں کامیاب ہو گئے، ان سے ابراہیمی معاہدے کے اندر انہیں لانے میں کامیاب ہو گئے، تو پھر پاکستان بھی جائے گا، کسی صورت نہیں رکے گا۔ پاکستان نے صرف ریکویسٹ یہ کی ہے کہ حضور ہم تو تیار ہیں، ان سے بھی دستخط لے لیں۔ پھر آگے العربیہ انگلش جو ہے وہ یہ اب رپورٹ کر رہا ہے اور کلیم کر رہا ہے کہ ایران جو ہے اس نے چائنا سے رابطہ کیا ہے اور کہا کہ اس ڈیل پر ہم تبھی دستخط کریں گے اگر آپ اس کے اندر اپنی گارنٹی شامل کریں۔ ایران چاہتا ہے کہ چائنا ایشورنس دے اور چائنا اس کا ثالث بنے، یا چائنا اپنی گارنٹی اس کے اندر ایڈ کرے تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ العربیہ انگلش یہ بھی کلیم کرتا ہے کہ ایران بالکل تیار ہے کہ اگر آپ نے ہمارا انرچڈ یورینیم لے کے جانا ہے تو وہ چائنا ٹرانسفر کر دیں، ہم ان کو دینے کو تیار ہے۔ مطلب وہ اب چائنا کی جو ہے وہ اس کے اندر انوالومنٹ چاہتے ہیں۔ پھر انٹرنیشنل میڈیا یہ بھی کلیم کرتا ہے کہ جو عاصم منیر چائنا پہنچے ہیں یہ اصل میں چائنا کو بریف کرنے اور چائنا کی نوٹ لینے پہنچے ہیں، کیونکہ اس ڈیل کو صدر ٹرمپ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ ہر صورت آپ نے کرنی ہے، اور اس کے لیے اب وہ چائنا، کیونکہ ایران نے شرط عائد کی ہے کہ چائنا کو اس میں منوائیں، تو اب عاصم منیر صاحب وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ چائنا کی انڈورسمنٹ اس میں کسی طرح سے لے لے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ایران کی فورن منسٹری ہے انہوں نے ایک اور بڑا اعلان کیا ہے، اور میرا خیال ہے صدر ٹرمپ کی اپنی دوائی دے ڈالی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایران بار بار کہہ رہا تھا کہ ہم ٹول لیں گے، ہم گزرنے کا وہاں سے ٹیکس لیں گے جو بھی جہاز گزرے گا۔ اب ایران نے کہا ہے کہ نہیں، ہم کوئی ٹول کلیکٹ نہیں کریں گے آبنا ہرمز سے گزرنے والے جتنے بھی جہاز ہوں گے ان سے، لیکن کیونکہ اس سے انوائرمنٹ میں خرابی ہوتی ہے، جہاز پولوشن ہوتی ہے، جہاز وہاں سے گزرتے ہیں، تو اس لیے انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کے لیے، انوائرمنٹ کی بہتری کے لیے کہ ہم انوائرمنٹ کو وہاں پر سیو کر سکیں، انوائرمنٹ پروٹیکشن فی جو ہے وہ کلیکٹ کریں گے۔ تو ٹول کا نیا نام اب ایران نے انوائرمنٹ پروٹیکشن فی رکھ دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ ہم اور عمان دونوں مل کر یہ انوائرمنٹ پروٹیکشن فی ہر جہاز سے لیں گے۔ اب ٹول کا آپ جو بھی نام دیں وہ الگ بات، لیکن جہازوں کو پیسے دینے پڑیں گے اور ایران کو پیسے ملیں گے۔ مطلب جو کچھ آبنائے ہرمز میں اس جنگ سے پہلے، جو اسٹریٹ آف ہرمز میں اس جنگ سے پہلے ہو رہا تھا، وہ اب شاید کبھی بھی ہوتا ہوا دوبارہ نظر نہیں آ رہا۔ مین جو فری کی گزرگاہ تھی اس میں مارے کون گئے؟ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ملک ہیں، عراق ہے، کویت ہے، UAE ہے، سعودی عرب ہے، جن کی ساری ٹریفک یہاں سے گزرتی تھی، قطر ہے، وہ تمام کے تمام اس میں مارے گئے۔ اب ان کے ہاں سے آنے والے جو جہازوں پر تیل آئے گا اس میں سے عمان اور سعودی عرب جو ہے، سعودی عرب کہہ دیا، عمان اور ایران جو ہیں وہ اپنا حصہ وصول کریں گے انوائرمنٹ پروٹیکشن فی کے نام پہ۔ آگے بڑھتے ہیں، کامران یوسف پاکستان سے ایکسپریس نیوز سے رپورٹ کر رہے ہیں کہ سٹوری میں نیا ٹوسٹ آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت ایران کے غالب افد اور ان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ دونوں قطر میں موجود ہیں، اور ساتھ ان کے اسٹیٹ بینک کے گورنر۔ کیوں وہ قطر میں موجود ہیں؟ کیونکہ وہاں پر وہ اس ڈیل کو حتمی شکل دے رہے ہیں۔ وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ڈیل تو پاکستان میں ہونی تھی، پھر قطر کیسے پہنچ گئے یہ لوگ؟ پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اصل میں قطری وفد جو ہے وہ حال ہی میں تہران میں موجود تھا جب وہاں پر فیلڈ مارشل بھی موجود تھے۔ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کم از کم 6 ارب ڈالر جو ہیں وہ ایران کے قطر کے اندر ہیں جو فریز کیے ہوئے ہیں امریکہ نے، اور شاید وہاں پر اس وقت کیونکہ ایرانی جو گورنر ہیں ان کے اسٹیٹ بینک کے وہ بھی ساتھ پہنچے ہیں، اور وہ شاید یہی وجہ ہے کہ ان پیسوں کا 6 ارب کا کوئی لین دین ہو رہا ہے کہ ان کو فری کیا جائے، یا ان کو جب ان کے اوپر سے سینکشنز ہٹیں گی تو وہ ایران کو پیسہ دیا جائے۔ تو یہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہے کہ اس ٹائم جو ڈیل کی جو آپ کہیں گے نوک پلک درست ہو رہی ہے وہ قطر کے اندر ہو رہی ہے۔ اگلی خبر آپ کو پتا ہے کہ فیفا کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اگلے چند دن میں شروع ہونے والا ہے امریکہ کے اندر۔ اس وقت جو ورلڈ کپ ہے وہ امریکہ اور میکسیکو کے اندر فیفا کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، کچھ میچز غالباً کینیڈا کے اندر بھی ہیں، اور ایرانی ٹیم جو ہے وہ بھی ورلڈ کپ کھیل رہی ہے فیفا کا، اور ان کو امریکہ نے انکار کر دیا ہے ہوسٹ کرنے سے۔ اب میکسیکو کی پریزیڈنٹ کا بیان آیا ہے کہ وہ ایران کی ٹیم کو ہوسٹ کریں گے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران کی ٹیم جو ہے وہ رہے گی غالباً میکسیکو میں، اور جو بھی میچز انہوں نے کھیلنے ہوں گے وہ فلائی کر کے امریکہ کے اندر کھیل کے پھر شاید واپس جا سکے گی وہاں پر۔ یہ اس لیے قابل عمل ہوگا کہ اگر وہ ایران سے آ کے ہر میچ کھیل کے واپس ایران جائیں تو وہ تو قابل عمل نہیں ہے، تو میکسیکو کے قریب ہے تو پھر شاید یہ قابل عمل ہو کہ وہ میچ وہ ہوسٹ اگر ان کو کر لیں تو وہ یہ ٹورنامنٹ کھیل سکیں، فیفا کا جو ورلڈ کپ ہے اس کو کھیل سکیں اور ان کو ہوسٹ کر لے میکسیکو۔ آگے بڑھتے ہیں، رائٹرز نے ایک ایسی سٹوری کی ہے جسے پاکستان بار بار جس سے انکار کر رہا ہے، اور وہ سٹوری یہ ہے کہ 7500 شیعہ پاکستانیوں کو UAE نے ڈپورٹ کر دیا ہے۔
रॉयटर्स जो दुनिया की मानी जानी एक न्यूज एजेंसी है, टॉप की न्यूज एजेंसी है, वो ये क्लेम कर रही है कि 7,500 शिया पाकिस्तानी जो है उन्हें यूएई अभी तक डिपोर्ट कर चुका है, और उनसे रिलेटेड जो उनकी सेविंग्स हैं, जो उनकी वहां पर सामान था घर का या कोई बैंक में पैसे थे, कुछ भी जो कुछ भी था, उनमें से कुछ उनको वापस लाने नहीं दिया गया, उन्हें किसी चीज का मौका नहीं दिया गया, उन्हें अचानक पकड़ के डिपोर्ट कर दिया। उनका सब कुछ जो है वो यूएई के अंदर एज इट इज जो है वो फंसा हुआ है। अब जाहिर है इससे जरा ये सोचने के मेरा नहीं ख्याल कि ये सिर्फ पाकिस्तानी शिया जो वहां पर होंगे उनके साथ होगा, और ममालिक के भी होंगे, तो इससे अंदाजा कीजिए कि कितनी बड़ी तादाद में वहां से वर्कफोर्स निकली है और उनकी सारी चीजें वहां पर मौजूद हैं, उनकी रेजिडेंसेस सब कुछ, तो उनके क्या हालात होंगे। लेकिन पाकिस्तान दूसरी तरफ बार बार डिनाई कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। अपोजिशन ने असेंबलियों से इस्तीफों की धमकी दे दी। जनाब अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई साहब जो है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान के लिए हुकूमत का रवैया बेहतर ना हुआ तो असेंबलियों से इस्तीफे दिए जाएंगे। पंजाब, सिंध और कौमी असेंबली से निकल आए तो फिर कौन संभालेगा, ये महमूद खान अचकजई साहब ने कहा। हम तो पिछले साल जून और जुलाई से ये कह रहे हैं कि जब तक केपीके के अलावा बाकी असेंबलियों से बाहर ना निकले, इस सिस्टम से लेजिटिमेसी ना छीनी, इस सिस्टम को जो आप ताकत फराहम कर रहे हैं, जिस ताकत से इस सिस्टम ने इमरान खान को अगवा किया हुआ है, उसी सिस्टम की ताकत हम भी बने हुए हैं। जब तक हम इस्तीफे नहीं देते मामला सीधा नहीं होगा। शुक्र है आखिरकार अब महमूद खान अचकजई भी वही बात कर रहे हैं, बहुत ही मंजे हुए सीनियर सियासतदान हैं। और यहां पर यह भी ज़हन में रखें कि जो हमारे मेंबरान हैं वो आपको दो चीजें सुनने को मिली होंगी। सलमान अकरम राजा साहब ने वाजे कर दिया था कि जो छोटे मोटे अखराजात हैं पार्टी के और एम्प्लॉइज को तनख्वाह देनी और दूसरी चीजों में, मेंबराने असेंबली को कहा कि आपको 5-5, 10-10 लाख तनख्वाह मिलती है, उसमें से सिर्फ 50,000 महीने के पार्टी को फंड दे दीजिए ताकि वो तमाम चीजें जो कैदी हैं जेलों के अंदर या जो चंद एक एम्प्लॉय रह गए हैं पार्टी के, उनको तनख्वाह दी जा सके।